بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک اور بابرکت نام سے جو خالق مالک اور رازق ہے تمام جہانوں کا۔ پیارے ناظرین، میں ہوں ایس خان، آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ نیوز HD۔ آج کا ولاگ چند دوستوں کی فرمائش پہ کیا ہے، ان کے مطابق اور چودھری آصف چیمہ کا پینل کامیاب ہوا اور ان کی ووٹنگ 98% انہوں نے پنجاب سے ووٹ حاصل کیا۔ بطور صدر اور جنرل سیکرٹری یہ ایک بڑی کامیاب جوڑی ثابت ہوئی، اور جب پہلی ہی ملاقات سیکرٹری صاحب سے ہوئی تو اس وقت 21 برننگ ایشو جو لکھ کر پیش کیے گئے، ان میں سے 18 مطالبات فوری طور پہ سیکرٹری صاحب نے منظور کیے اور ان کے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے۔ اس کے بعد ایسوسی ایشن کا مین ٹارگٹ تھا کہ گریڈ کو اپ کروانا۔ گریڈ کی اپ گریڈیشن کے لیے ایسوسی ایشن نے جو محنت کی وہ محنت قابل رشک ہے، اور ان کے اس محنت کا میں عینی شاہد ہوں کہ کس طرح سے ہر مہینے پورے پنجاب میٹنگ کال کی جاتی تھی۔ جو فوڈ ڈائریکٹریٹ کے 2nd فلور پہ ایسوسی ایشن کا دفتر تھا، وہاں پہ پورے پنجاب سے مختلف نمائندگان تشریف لاتے، اور وہ اس کمرے میں تقریباً 25 سے زائد چیئرز تھیں، وہ لیکن جو فیلڈ سٹاف کی تعداد حاضر ہوتی وہ اس قدر زیادہ ہوتی کہ باہر دروازے پہ اور راہداری میں بھی فیلڈ سٹاف کے ممبران کھڑے ہو کر اپنے مسائل ایسوسی ایشن کو پیش کرتے۔ ایسوسی ایشن کی یہ روٹین تھی کہ وہ ہر مہینے ایک ٹارگٹ بناتے۔ چودھری محمد آصف چیمہ جو کہ بطور DFC ریٹائرڈ ہوئے ہیں، اور خواجہ محمد نسیم جو بطور AFC ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ ہر مہینے جو ہدف رکھتے تھے اس کے فالو اپ کے لیے جس قدر محنت خواجہ محمد نسیم نے کی، وہ ایک لازوال کوشش ہے، وہ ایک لازوال سٹوری کہا جا سکتا ہے، اس کو ایک لازوال کوشش قرار دیا جا سکتا ہے۔ خواجہ محمد نسیم اور چودھری محمد آصف چیمہ کا کمپٹیشن بہت عمدہ نظر آیا۔ خواجہ صاحب چونکہ لاہور میں ہی موجود تھے اور چودھری محمد آصف چیمہ صاحب وہاڑی سے تشریف لاتے، اس لیے وہ تمام تر ذمہ داری خواجہ محمد نسیم صاحب کے سر پہ ہوتی۔ جو بھی ہدف وغیرہ کیا جاتا اس ماہ کے لیے، اس کی ایفرٹس خواجہ محمد نسیم دیانتداری سے کرتے رہے۔ وہ بڑا عجیب منظر ہوا کرتا تھا، پورے پنجاب کی فیلڈ سٹاف کے جذبات ہمیں موصول ہوتے اور ہم پھر اس پہ کارروائی کرتے۔ اس ایسوسی ایشن میں صدر، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، چودھری محمد آصف چیمہ، جنرل سیکرٹری خواجہ محمد نسیم کے علاوہ دیگر عہدیداران میں مرزا بھارت بیگ، ریٹائرڈ AFC، خواجہ محمد علاء الدین، ریٹائرڈ AFC مرحوم، میاں آفتاب سلیمی، ریٹائرڈ AFC، آفتاب یوسفی AFC، جناب حاجی غلام مصطفیٰ، ریٹائرڈ DFC، محمد شہین AFC ریٹائرڈ، قاضی محمد اسحاق ریٹائرڈ DFC، شبیر خان نیازی ریٹائرڈ DFC، محمد سلیم بٹ AFC راولپنڈی، سردار نور خان کے ساتھ فیصل آباد سے چودھری فضل گجر مرحوم، چودھری محمد جمیل گجر AFC، حاجی انتصار ضمیر اسلم AFC، یہ نمایاں طور پہ ایسوسی ایشن کے صوبائی آفس تشریف لاتے رہے۔ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ سے میاں اللہ بخش گوندل ریٹائرڈ AFC، رانا فضل حیات خان AFC، چودھری محمد جمیل گجر AFC، چودھری جمیل گجر آج کل ننکانہ صاحب میں تعینات ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ شیخوپورہ میں تعینات تھے، اس لیے ان کا نام شیخوپورہ کی لسٹ میں ڈالا گیا۔ ملتان سے لیاقت علی خان
ملتان سے لیاقت حیات خان لودھی AFC ریٹائرڈ، چودھری محمد اصغر سعود جو آج کل DFC ہیں، رانا محمد افضل ریٹائرڈ AFC، محبوب خان شیروانی جو آج کل AFC ہیں، ندیم شاہ جو کہ پروموٹ ہو کے ایسو ہو چکے ہیں، یہ نمایاں کردار تھے۔ ساہیوال سے چودھری محمد اظہر گجر AFC جو آج کل کسووال میں تعینات ہیں، ان دنوں ملتان میں ہوا کرتے تھے۔ سرگودا سے بھرپور نمائندگی حاصل رہی، جن میں چودھری محمد خالد جو آج کل DFC ہیں، چودھری اختر جاوید جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، رانا محمد وکیل ریٹائرڈ AFC، ملک فیاض احمد ریٹائرڈ AFC، ملک ظہور خان روکھڑی AFC، ملک محمد افضل میاں والی سے فیلڈ سٹاف کی میٹنگ میں باقاعدگی سے تشریف لاتے رہے۔ ڈیرہ غازی خان کی اگر بات کریں تو وہاں سے جاوید خان بزاری، سردار ادریس خان بغرانی، اسرار خان مگسی جو آج کل DFC ناروال ہیں، ملک جاوید الحسن، کیسر محمود ہجرا، ملک فدا حسین ارائیں، چودھری محمد افتخار اور غلام محمد خوسا، یہ نمایاں کردار تھے جو ایسوسی ایشن کو بھرپور کمک پہنچاتے تھے۔ بہاولپور ڈویژن سے چودھری تنویر نصرت وڑائچ جو آج کل DFC ہیں، میاں محبوب احمد جو آج کل DFC ہیں، منیر احمد شاہ جو ریٹائر ہو گئے AFC، اور ناصر خان نیو، حاجی لیاقت حیات گمن، حاجی لیاقت شہزاد گمن، رانا محمد خالد حسین AFC، چودھری عبدالجبار AFC، اور 2008 میں ایک بار پھر الیکشن کے لیے آوازیں آنا شروع ہوئیں تو سینئر ممبران نے الیکشن کی بجائے سلیکشن کر لی، جس میں صدر خواجہ محمد نسیم AFC اور جنرل سیکرٹری حاجی غلام چشتی کو بنایا گیا، جبکہ سینئر نائب صدر رانا محمد اشرف جن کا تعلق لیے سے تھا ان کو منتخب کر لیا گیا۔ اس دورانیہ میں کئی نوجوان سامنے آئے، جن میں شیخ پورہ سے رانا شبیر، لاہور سے فیاض احمد، ساہیوال سے چودھری محمد اظہر گجر، چودھری محمد طارق، چودھری طارق محمود، اسور مبارک بٹ ریٹائرڈ DFC، آصف خان کاکڑ AFC نمایاں طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ فیصل آباد ڈویژن سے حاجی انتصار ضمیر اسلم ڈویژنل صدر بنے، چودھری محمد جمیل گجر اسی الیکشن میں ضلعی صدر بنے، چودھری شہباز لطیف ٹوبہ سے، چنیوٹ سے گلزار احمد کالرو ریٹائرڈ AFC، جنگ سے شیخ محمد رضوان، ملک رمضان خان سامنے آئے، جبکہ سرگودا سے سینئر ممبران کے ساتھ حافظ منیر احمد نے دلچسپی لینا شروع کی اور ان کے ساتھ ملک محمد اسلم نمایاں طور پہ نظر آتے رہے۔ میاں والی سے ملک محمد افضل، بکر سے چودھری محمد امین ریٹائرڈ AFC، حاجی عطا اللہ جٹ، وسیم خان شاہنی، فقیر محمد ابراہیم، محمد سلیم پہلوان، عطا اللہ نون، ارشد ملائی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ایسوسی ایشن کا بھرپور ساتھ نبھایا۔ گوجرانوالہ کا اگر ذکر کریں تو گوجرانوالہ سے صوفی عبدالغفور کو 2008 والے دورانیہ میں صدر منتخب کر لیا گیا اور ان کے ساتھ رانا جمشید احمد خان کو ڈویژنل صدر بنایا گیا، چودھری ریاض احمد سندھو کو جنرل سیکرٹری ڈویژنل گوجرانوالہ بنایا گیا۔ اس کے علاوہ سرپرستی میں حاجی محمد لطیف گجر، عظمت چیمہ، میاں ریاض احمد ناروال سے ریٹائرڈ حاجی سرفراز احمد خان، ایش بہادر خان AFC، اور سیالکوٹ سے چودھری طارق محمود بلی، سیالکوٹ سے ہی افتخار احمد طور، سیالکوٹ سے ہی رانا محمد یونس، حافظ عبدالغفار ڈار اور دیگر شخصیات نے فیلڈ سٹاف کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ سیالکوٹ سے ہی محمد سعید نوجوان ساتھی تھے، انہوں نے بھرپور ایسوسی ایشن کا ساتھ دیا۔ ایسوسی ایشن کے یہ ممبران جن میں
نمایاں طور پہ خواجہ محمد نسیم، رانا محمد اشرف خان، حاجی غلام چشتی خان، یہ وہ چہرے تھے جو 2008 سے آنورڈ مسائل کے حل کے لیے کوشاں رہے اور مسائل کو کافی حد تک کنٹرول کیا۔ اسی دوران فیلڈ سٹاف کے گریڈ جو تھے وہ اسی دوران فیلڈ سٹاف کی اپ گریڈیشن ہو گئی، اور اس اپ گریڈیشن کے بعد فیلڈ سٹاف میں وہ جوش دیکھنے کو نہ ملا جو اپ گریڈیشن سے پہلے تھا۔ فیلڈ سٹاف یہ سمجھ بیٹھا کہ بس یہی ہمارا ٹارگٹ تھا اور اس کو آپ نے عبور کر لیا ہے، لہذا ایسوسیشن میں دلچسپی کم ہوتی گئی۔ آخری ایام میں مجھے یاد ہے تقریباً 2-2.5 سال پہلے سرگودا فیلڈ سٹاف نے کافی غلام چشتی خان صاحب کا ساتھ نبھایا اور وہ میٹنگز میں باضابطہ طور پہ آتے رہے، جن میں چودھری محمد خالد، اختر جاوید چودھری، محمد اسلم، منیر احمد حافظ وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے غلام چشتی خان صاحب کا بڑی دلیری سے ساتھ نبھایا۔ ہوا یوں پیارے ساتھیوں کے چونکہ بہت سے لوگ ریٹائرڈ ہو گئے، ان کا بھی ایک خلا آیا جو آج تک مکمل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح چونکہ فیلڈ سٹاف یہ سمجھا کہ اب ہمارا جو ٹارگٹ تھا ہم نے پورا کر لیا، تو وہ بھول بیٹھے کہ مسائل جب تک انسان زندہ ہے مسائل بھی ساتھ ساتھ چلتے آتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مسائل کی نیچر تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن اگر ایسوسیشن اپنے اتحاد کو مضبوط رکھتی اور لوگوں کی انٹرسٹ بدستور قائم رہتی تو یہ ممکن تھا کہ مزید اپ گریڈیشن ہو چکی ہوتی، لیکن ایک ایک کر کے سب فیلڈ سٹاف تربتر ہو گیا اور صرف ایک تنہا آدمی تو غلام چشتی خان ایسوسیشن کی پلیٹ فارم پہ نظر آتے رہے۔ یہ ساری سٹوری سنانے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ 2-3 سال میں جب آپ لوگوں کی ایسوسیشن میں دلچسپی کم ہوئی تو مسائل بڑھنے شروع ہوئے، کیونکہ اس ایسوسیشن جب مستحکم تھی تو ہر ماہ ایک دو مسئلے کا حل نکل آتا تھا اور باقی مسائل پینڈنگ میں چلے جاتے، وہ اگلے ماہ پھر ڈسکس ہوتے، اس طرح سے مسائل حل ہو گئے۔ لیکن جب آپ لوگوں نے بالکل تعاون چھوڑ دیا، جذبہ آپ کا ختم ہو گیا، تو مسائل بڑھنے شروع ہو گئے، اور اب جس طرف مسائل جا رہے ہیں، اگر اب ہم دوبارہ مضبوطی کے ساتھ نہ جڑے تو آنے والے حالات اس سے بھی ابتر ہو جائیں گے۔ اس موقع پہ میں غلام چشتی خان صاحب جو کہ ابھی تک جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ الیکشن کروا دیں تاکہ فیلڈ سٹاف کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں دوبارہ سے جاری ہو سکیں۔ اسی اثناء میں مجھے چند اضلاع سے دوستوں کے ٹیلی فون بھی ملے جنہوں نے میرے کارنر سے غلام چشتی خان صاحب کو ریکویسٹ بھجوائی کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دیں، کیونکہ اضلاع میں اور ڈویژن میں تو میری ریکویسٹ پہ دوستوں نے الیکشن کروا دیے، اس کا تمام ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، لیکن پنجاب کے الیکشن پینڈنگ میں چلے گئے۔ اب اگر یہ دیکھا جائے کہ چشتی صاحب تو تقریباً پروموشن کے قریب ہیں تو ان کا انٹرسٹ بھی کم ہو گیا، لیکن میری یہ گزارش چشتی صاحب سے ہے کہ آپ نے جو پودا پروان چڑھایا، مسائل حل کیے، لاکھوں روپیہ خرچ بھی کیا دوستوں کے مطلب مسائل کے حل کے لیے آپ نے دن رات کی، تو اب اگر ایک دفعہ پھر آپ پروموٹ ہونے سے پہلے تنظیم سازی کر لیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دے گی اور فیلڈ سٹاف کے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ فیلڈ سٹاف اتحاد زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔